سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کے دو چہرے اچھا بلکہ تین آپ کہہ لیں. تین. وہ جو لرو بر والا چہرہ تھا وہ اس کو پڑ گیا, جی وہ والی پارٹی پڑ گئی کہ تم نے ہمارے ساتھ تو کچھ اور کیا تھا. خان کے متاثرین, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تم نے تو خان کو بیچ دیا, ٹھیک ہے, تم تو ٹاؤٹ بن گئے ہو. جی ان کے سوشل میڈیا نے لکھا, جی جی ہاں جی ہاں جی بالکل. روزانہ وہاں پہ پاکستانی شہید ہوتے ہیں فتنۃ الخارج کے حملوں سے, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی جی, تاکہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا ان کو یقین دلا سکے کہ نہیں میں بکا تو نہیں ہوں, ٹھیک ہے جی, میں بکا تو نہیں ہوں. تیسرا چہرہ چھپانے کے لیے, یہ اس نے اپنا یہاں سے سیکیور کیا. ٹھیک ہے, اتنی محویت کے ساتھ جب آپ نے دیکھا ہو پھر شکل نہیں بولتی بھائی جان. جی جی جی, دادا کیا آپ نے پورے دریا کو کوزے سے بھی چھوٹی جگہ پہ آپ نے بند کر دیا وہاں. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کے ہمارے ہم سب کے انتشاریوں کے دادا انتشاریوں کی بات کی ہے میں نے. سہیل آفریدی کو کیا ہوا؟ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کے دو چہرے, اچھا بلکہ تین آپ کہہ لیں. تین. ایک جو ہے وہ اپنے پختون ولی اور لرو بر کو دکھاتے ہیں, اوکے, مطلب اپنے جو عصبیت ہے, نسلی عصبیت, ٹھیک ہے, یہ ان کے سامنے ان کا ایک چہرہ ہے. اوکے اوکے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, دوسرا چہرہ جو ہے وہ ہے جو کہ وہ پی ٹی آئی کو دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, اور مالاکنڈ کے اندر بھی ہم نے مثبت تبدیلی دیکھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جو لرو بر والا چہرہ تھا وہ اس کو پڑ گیا. جی, وہ والی پارٹی پڑ گئی کہ تم نے ہمارے ساتھ تو کچھ اور کیا تھا اور ادھر جا کے تم نے کچھ اور تسلیم کر لیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ادھر سے بھی جوتیاں پڑی, یہ بھاگ کے ان کے پاس گیا, یہ جو ہیں خان کے متاثرین, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تم نے تو خان کو بیچ دیا, ٹھیک ہے, تم تو ٹاؤٹ بن گئے ہو. جی, ان کے سوشل میڈیا نے لکھا, جی جی ہاں جی ہاں جی بالکل, جی چل رہا, تم تو بک گئے ہو, تم تو ٹاؤٹ بن گئے ہو. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرے, کسی ایک کو تو اس نے رکھنا ہے نا. جی جی جی, تو اس نے کل دو حرکتیں کی ہیں جی, ایک دن کے اندر. ایک تو تیرا کے مقام کے اوپر کوارڈ کاپٹر جو ہے اس کے اوپر اس سے کوئی بم گرا ہے جس سے وہاں پہ کچھ بچے اور سویلین جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس نے فوری طور پہ اس کوارڈ کاپٹر کو پاکستان کی فورسز کے گلے ڈالا. اچھا, اور کہا کہ جناب یہ انہوں نے نقصان کیا. اوکے. اس طرح سے اس نے اپنا لرو بر اور پختون ولی والا چہرہ بچایا. ٹھیک ہے, دیکھیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, آپ کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ حرام خور ہے, مجھے سوری اس لفظ کے استعمال کے اوپر آپ معاف کیجئے گا, کہ وہاں پہ میجر شہزادہ شہید ہوئے ہیں, کرنل شہزادہ شہید ہوئے ہیں. جی جی, اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں پھوٹا. روزانہ وہاں پہ پاکستانی شہید ہوتے ہیں فتنۃ الخارج کے حملوں سے, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ اس چہرے کو مطمئن کر کے پی ٹی آئی والے چہرے کی طرف آ گیا. ٹھیک ہے, اور ان کے سامنے اس نے بڑی گرما گرم تقریر کر دی کہ جناب ہماری لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, مقتدرہ کے ساتھ ہے, سیدھے لفظوں میں فوج کے ساتھ ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, تاکہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا ان کو یقین دلا سکے کہ نہیں میں بکا تو نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں بکا تو نہیں ہوں. تیسرا چہرہ چھپانے کے لیے, یہ اس نے اپنا یہاں سے سیکیور کیا. دیکھیے جو اپرچونسٹ ہوتا ہے نا, جی جی, موقع پرست ہوتا ہے, وارداتیہ ہوتا ہے, اس کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے, مقصد کیا ہوتا ہے, جی, کہ میں واردات ڈالوں گا اور بھاگ جاؤں گا. ہاں جی ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کا جو آڈیو مکسر ہے, اگر وارداتیہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہوگا, اس کی آڈیو مکسر پہ نظر ہوگی کیونکہ سب سے مہنگی یہی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ میں اٹھاؤں گا, بھاگ جاؤں گا, جی, واردات میری ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. وارداتیہ نے بھاگنا ہوتا ہے واردات کرنے کے بعد, جی, لہٰذا وہ بہت ڈرپوک ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہے جی, کمزور بھی ہوتا ہے, ڈرپوک بھی ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کی واردات سے پہلے اس کی اس کمرے میں موجود کسی سے کوئی لڑائی نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, تاکہ وہ واردات ڈال سکے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کیا ہوگا نا, آپ کی اس کے ساتھ کوئی بد زبانی ہوتی ہے, ہو جاتی ہے, تو آپ کو کہیں کہیں نکل یہاں سے, ہاں جی, ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہو تم. جی, اس نے یہ نوبت نہیں آنے دینی. اوکے, اچھا 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 اچھا, ٹھیک ہے, ہر طرف بس ہاتھ. ہاں,
موصوف جو ہے اس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں جن کا سہیل عاشق افریدی نام ہے نا, بالکل ٹھیک ہے, یہ اس کیٹیگری سے تعلق رکھ رہے ہیں. واردات وہ ڈالنے آئے ہیں جی, واردات ڈال کے انہوں نے دوڑنا ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس وقت تک چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ کھڑے ہونے کی اجازت, بیٹھنے کی اجازت تو ملی رہے نا. جی 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 بالکل. اس لیے میں کہتا ہوں ویک آدمی ہے. ٹھیک ہے. ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر چل رہی تھی کہ آپ نے بتایا یہ بات کہ سہیل افریدی عمران خان سے کیوں نہیں ملتا, لیکن اس کا ایک اور ورژن بھی آیا انٹرنیٹ پہ, کسی نے آپ کو کوٹ کر کے کہ نہیں دادا وجہ کوئی اور بھی ہے, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان اس کو جانتا ہی نہیں. کہتے ہیں عمران خان نے آج تک اس کی شکل ہی نہیں دیکھی ہوئی. وہ تو انہوں نے کہا سہیل افریدی کو لگا دو, تو سہیل افریدی کو ڈر ہے, وہ جا کے کہ تو عمران خان نے تم کون ہو, میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ عمران خان نے ابھی تک سہیل افریدی کو دیکھا نہیں کبھی. اس پہ زیادہ کیا تجزیہ آپ کا؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ ذرا زیادتی کر گئے لکھنے والے, تبصرہ لکھنے والے, کیونکہ جب عمران خان صاحب کا تعارف ہوا تھا وہ جو ہیں وہ یار ارشد شریف کے قتل کے اندر وہ جو مراد سعید سے تعارف ہوا تھا, تو عالمگیر ڈھکن کراچی والا جو گٹروں کا ڈھکن, عالمگیر ڈھکن, مراد سعید جی اور سہیل افریدی, جی جی, یہ اس وقت 3 نگینے تھے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ کہنا نامناسب ہے کہ وہ ان کو جانتے نہیں ہیں. وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, کیونکہ یہ جو محبتیں ہوتی ہیں ان میں تو قربتیں ہی بہت ہوتی ہیں. جی جی جی, استاد ہے خان صاحب ان کے. اور ہاں آپ نے اب میں سنجیدہ بات کی طرف آ رہا ہوں. 2 چیزیں جو ہے نا, جو 2 تعلقات ہیں وہ دنیا کے اندر یونیک ہیں. جی, ایک جب عاشق اور محبوب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر جیتے ہیں, جی جی, وہ ایک دوسرے کو نظروں کے ذریعے اپنے اندر سمو لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. جی, اور وہ ساری عمر ایک دوسرے کو بھول نہیں سکتے. جی, ایک وہ والا جو ہوتا ہے نا آئی کانٹیکٹ کے ذریعے, جی جی, مطلب باڈی کا کانٹیکٹ ہو یا نہ ہو, لیکن آئی کانٹیکٹ کے ذریعے انسان کے اندر ایک خاص چیز سمو دی گئی ہے. دوسرا, جب استاد جو ہوتا ہے نا وہ کلاس میں کھڑا ہو کے پڑھاتا ہے یا بولتا ہے, جی جی, اور اسٹوڈنٹ اس کی آنکھوں کے ساتھ یا اس کے چہرے کے ساتھ اپنی نظریں گاڑ کے اس کو سن رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو محویت ہے نا ان کی, وہ عاشق اور محبوب والی محویت کے تقریباً برابر ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب استاد نے چونکہ 80 یا 90 کی کلاس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے, تو وہ کسی کے چہرے کو کبھی کسی کے چہرے کے ساتھ کبھی وہ آتا ہے برابر, کسی کی آئی سائٹ کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں آ رہا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ کا ایک مسلسل آئی کانٹیکٹ چل رہا ہوتا ہے ٹیچر کے ساتھ, اپنے ٹیچر کے ساتھ. اسٹوڈنٹ کو اپنے ٹیچر کی شکل نہیں بھولتی. مجھے اپنے پرائمری کے استاد اسماعیل پٹی صاحب کی شکل نہیں بھولی آج تک. میرے مڈل کے استاد دل محمد صاحب, ان کی بھی آج تک شکل نہیں بھولی, ان کا انداز نہیں بھولا مجھے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عبدالستار خان صاحب میرے استاد تھے جن سے ہم نے سائنس پڑھی. پھر اس کے بعد مشتاق صاحب جن سے ہم نے انگلش پڑھی, سردار صاحب جن سے ہم نے انگلش پڑھی. یہ سارے وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً ہمیں پڑھایا. پہلے 10 سالوں کی میں بات کر رہا ہوں, 10ویں تک. شکل یاد ہے آپ کو؟ مجھے آج تک ان کی شکل, جسم کی موومنٹ, ایک ایک حرکت یاد ہے. بلکہ پچھلے دنوں مجھے پتہ چلا کہ اسماعیل پٹی صاحب جنہوں نے پرائمری میں پڑھایا تھا وہ حیات ہیں. میرا بڑا دل کیا کہ میں عید کے اوپر نا مٹھائی لے کے ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ٹھیک ہے. بزرگ ہو چکے ہوئے, اب میرا خیال 80+ پہ چلے گئے ہوئے ہیں. جی جی, ٹھیک ہے. تو ان کے بھتیجے نے بتایا مجھے کہ نہیں وہ تو صحت مند ہیں, پورے معمولات سر انجام دیتے ہیں. میں نے کہا پھر تو میں ضرور حاضر ہوں گا ان کے پاس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یکسوئی ہوتی ہے نا, جی جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا تھا. ٹھیک ہے نا. پھر وہ پوری محویت کے ساتھ, کیونکہ علم کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ اپنے استاد کو دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی, کی خیال ہے؟ میں سمجھ گیا. بات سمجھ لگ گئی نا. اب مجھے سمجھ لہٰذا شکل نہیں بھول سکتے. ٹھیک ہے. اتنی محویت کے ساتھ جب آپ نے دیکھا ہو پھر شکل نہیں بھولتی بھائی جان. جی جی جی, دادا کیا آپ نے پورے دریا کو کوزے سے بھی چھوٹی جگہ پہ آپ نے بند کر دیا. لیکن دادا سب سے امپورٹنٹ چیز کہ پچھلے دنوں افغانستان کے اوپر پاکستان نے ایک اٹیک کیا اور وہاں پہ خارجین کو جنم حاصل کروایا.
ہم نے افغانستان پہ اٹیک نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رہے, یہ نریٹو ہمارے میڈیا کو لے کے چلنا چاہیے. ہم نے دہشت گردوں کے کیمپوں کے اوپر ٹھیک ہے فائر مارے. جی ٹھیک ہے, ہم اس قابل تھے کہ ملا ہبت اللہ صاحب 3 منزلہ بنکر میں زمین میں گھسے ہیں. ہمارے پاس ایسا نسخہ موجود ہے کہ ہم اگر اس کو مارتے تو وہ 3 منزلوں کو چیرتے ہوئے وہاں پہ جا کے ان کا خاتمہ کرتا. لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا تھا. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے کابل کے اندر اٹیک نہیں کیا. ہم کر سکتے تھے. جی ہمارے کسی جہاز نے وہ بارڈر کراس نہیں کیا. کچھ آپ کی نسل کے پڑھے لکھے لوگ اسے ڈیورنٹ لائن بھی بولتے ہیں. اٹ از نو مور اے ڈیورنٹ لائن. اوکے, یہ بین الاقوامی سرحد ہے جسے اقوام متحدہ تسلیم کر چکا. ٹھیک ہے, اور انڈیا وقتاً فوقتاً افغان حکومتیں اس کو مان چکی. جی ٹھیک ہے, تو بھائی ہم نے وہاں پہ دہشت گردوں کے کیمپس پہ حملہ کیا. جی اب یہ وہ دہشت گرد ہیں یا سودا ہے, یہ وہ دہشت گردی کا سودا ہے جی جو اس وقت پوری دنیا کے اندر افغان رجیم بیچتی ہوئی پائی جا رہی ہے. جی ازبکستان کو کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ازبکستان فریڈم موومنٹ ہے, اس کے لوگ ہماری طرف ہیں. جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ واپس اپنے ہوم لینڈ پہ جا کے حملے نہ کریں تو ہمیں اتنے پیسے دیں. اوکے, تاجکستان والوں کو کہتے ہیں کہ یہ تاجکستان والے ہیں, یہ تاجک نسل کے لوگ ہمارے پاس ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک پہ یہ آ کے حملے نہ کریں تو اتنے پیسے ہمیں دیں. جی بدماشی لائی ہوئی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, ہاں جی پیور بدماشی. ٹھیک ہے. آج آپ نے پڑھا ہے امریکہ روس کا بیان؟ نہیں تھا پلیز. اس نے کہا دنیا بھر کے چنیدہ نامزد کنیدہ 23,000 دہشت گرد ہیں جو اس وقت افغانستان میں موجود ہیں. اچھا, وہاں سے بھی بیچتی. آج ہی کہا ہے پیوٹن صاحب کے ترجمان نے. اب افغانیوں کو آگ لگی ہوئی ہے ناقابل بیان جگہوں کے اوپر اس بات پہ کہ روس نے بھی کہہ دیا. اس نے کہا 23,000 دہشت گرد ہیں جو اس وقت روس کے اندر مقیم ہیں, مختلف نسلوں سے, مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے. جی 2 ہفتے پہلے اقوام متحدہ کی رپورٹ آتی ہے, وہ بھی یہی کہتی ہے کہ دنیا کی 26 دہشت گرد تنظیمیں ہیں جنہوں نے ہیڈ آفسز یہاں پہ منتقل کیے ہیں. جی اب آپ نے سارے دہشت گرد کی سیٹ کے لیے, ٹھیک ہے, دبئی میں ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈال دیں ورنہ آپ کے ملک کے اندر دھماکے شروع ہو جائیں گے. جی ہمیں کیا کہتے ہیں, پاکستان کو کیا کہتے ہیں, 8 ارب روپیہ سال کا دیں تو آپ پہ حملے نہیں ہوں گے, ہم ان کو دور لے جائیں گے. یہ جو آپ کے اوپر آ کے حملے کرتے ہیں, پاکستان نے کہا کہ 8 ارب روپیہ سال کا, ہم تو آپ کو 1 مرتبہ کا نہیں دینے کو تیار. بدماشی لگاتے ہیں, اپنے ٹیررزم کو بیچ رہے ہیں. ٹیررزم ایکسپورٹ کرنا ہے. پاکستان نے پہلے دن انکار کر دیا تھا. حافظ صاحب نے کہا تھا کہ نہیں دینا. ٹھیک ہے نا, لال نوٹ لینے والے کو اگر آپ لال نوٹ دے دیں گے پھر اگلی دفعہ پھر آ کے آپ کی گاڑی پہ اٹ مار کے جائے گا. ہاں جی, کیونکہ لال نوٹ اب اس کا بنتا ہے. ٹھیک ہے, جی اگلی دفعہ انہوں نے 8 ارب روپیہ نہیں مانگنا, اگلی دفعہ انہوں نے 16 ارب روپیہ مانگنا. جی, اور کسی ہیلے بہانے سے مانگنا. یہ تو پوری دنیا کی خطرہ. اور اوپر سے دھمکی لگاتے ہیں ہمیں سہیل عاشق افریدی کے ذریعے کہ کسی اور ملک کے ساتھ تو ایران کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم پیسے نہیں دیں گے, ہم ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے, ہم 40 سال سے ان کو پال رہے ہیں یار, ان کی 4 نسلیں پال چکے ہیں. جی ٹھیک ہے, یہ نہر جو جاتی ہے لاہور کے اندر سے گزرتی ہے, اگر اس کے شروع میں جائیں تو وہاں پہ چند افغانوں کے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, 4تھی 5ویں نسل ہے ان کی پاکستان کے اندر, آج بھی پاکستان کو گالی دیں گے. جی, اکثر ہم نے کرکٹ میچ دے ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی ہیئر. جی ٹھیک ہے نا, اصل میں کیا ہے, اصل میں یہ ہے کہ سال پورا ہو گیا, اگلے سال کا جگہ دیں. نہیں دیں گے تو آپ کے اندر ہم حملے کریں گے. ہم نے کہا جی ہم حملوں پیسے نہیں دیں گے, اتنے پیسوں کے بم مار دیں گے آپ کے اوپر, آؤ پھر. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے یہ کہا کہ آپ کو بلیک میلنگ کے پیسے نہیں ملیں گے, اور اگر آپ ہمارے یہاں پہ خود کچھ حملے کریں گے جو آپ نے شروع کر دی ہیں تو ہم بھی پھر آپ کے اوپر ان پیسوں سے بم ماریں گے.
لیکن آپ کو زندگی کا تحفہ نہیں دیں گے. کتنی نسلوں تک ہم ان کو پالیں اور ان کی گالیاں بھی سنیں. جی جی یہ ہے. اس کے اندر میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے بڑا واضح طور پہ فیصلہ لے لیا. آپ کو ایک بات بھولنی نہیں چاہیے. یہ جو انہوں نے 5-6 دن ڈرامہ کیا ہے نا موٹر وے روکنے کا, جی 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 ٹھیک ہے نا, اور اس موٹر وے رکنے کے نتیجے کے اندر جو ایک عام پختون خاتون کی ضلالت ہوئی ہے, جی جی جی, کہ وہ 18 گھنٹے گاڑیوں میں بیچاری سڑک کے اوپر محصور ہو کے کھڑی ہیں. بھائی جن کو میں جانتا ہوں اپنے دوستوں کو, ٹھیک ہے نا, ان کے ہاں اس وقت شدید غصہ ہے. 18 لوگ بھی شہید ہوئے دادا. ہاں, اس کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو شدید غصہ ہے. یہ کہتے تھے نا کہ یہ عوام میں نکل کے دکھائیں. اب یہ عدیل بھائی میں چیلنج کرتا ہوں, اب یہ خیبر پختونخوا میں عوام میں نکل کے دکھائیں ذرا مجھے. اچھا, ہاں, جو سوسائٹی کے گراس روٹ لیول تک وہ زہر گیا ہے نا ان کی حرکتوں کا, جو انہوں نے وہاں پہ خواتین کی بے حرمتی کی ہے, اور جو انہوں نے عام لوگوں کو بزرگ جو ہوتے ہیں نا. جی دیکھیے اسلام میں عمومی طور پہ اور پختونوں کے ہاں خصوصی طور پہ سفید داڑھی کا اہتمام احترام کیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. انہوں نے مریض لے جانے والے بزرگوں کی, زخمی منتقل کرنے والے بزرگوں کی سفید داڑھیوں کی شرم نہیں کی انہوں نے, جب انہوں نے 28 مقامات پہ دھرنے دیے ہوئے تھے. جی, الیکشن تو دور کی بات ہے, یہ آج مجھے عوام میں نکل کے دکھائیں بغیر باڈی گارڈ کے. میں نے وہاں پہ کچھ دوستوں سے بات کی ہے. تبھی وہ ویڈیو بھی آ گئی ہے سہیل افریدی کی کہ وہ عوام میں نکل رہا ہے نیریٹو بنانے کے لیے. وہ اب یہ اس ڈھکوسلے کو کور کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن اس وقت وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ غصہ ہے. ایک عام آدمی, سفید پوش آدمی, رسپیکٹیبل آدمی, اپنی کر کے کھانے والا آدمی, بدماشی نہ کرنے والا وہاں کا جو شہری ہے, وہ بہت اس وقت غصے میں ہے. جوالا مکھی بنا ہوا ہے, کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. تبھی دادا نیریٹو بنانے کے لیے دکھا رہے ہیں کہ سہیل افریدی بغیر پروٹوکول کے لوگوں میں نکل رہا ہے, اور وہ گوڈے کے اوپر جناب کیمرہ رکھ کے, ہاں جی, وہ ٹک ٹاک بن رہی ہے. جی جی جی, ہے نا, بالکل ٹھیک بات. وہ والے ڈرامے ہیں نا, یہ سب ڈرامے بیکار جائیں گے. یہ جو وہاں پہ BRT چلتی ہے اس میں سفر کر کے دکھا دے ایک دفعہ, اسے پتہ نہیں چلے گا چپیڑیں کدھر سے پڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے, حقیقی سیکیورٹی کے بغیر ایک دفعہ چلا جائے نا ذرا, اوپن چیلنج آزاد فری. ہاں, اور یہ اس دھرنے کے بعد ہوا, یہ جو انہوں نے ابھی دھرنا دیا نا, جی جی, اس کے بعد جوہری تبدیلی آئی ہے, ڈائنامکس بدل گئے ہیں. کیا بات ہے, گراس لوگوں کے اندر نفرت گئی ہے. جی, اور اس کا کریڈٹ کسی کو نہیں دینا چاہیے, اس کا کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے. جی جی, خود جی کیا, اس کا کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے. انہوں نے الحمدللہ لوگوں کو اس قدر ذلیل کیا ہے. جی, ان کو فیملیوں سمیت بچوں کی آنکھوں کے سامنے بزرگ مر گئے راستے کے اندر. جی, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے لوگوں کو جس طرح سے آگے سے گالیاں بکی ہیں, ایسا ہی ہے. اس کے بعد پھر اب نکل کے دکھائیں لوگوں کے اندر, باقی تو باتیں چھوڑیں. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. تو پروگرام سے ہم اجازت چاہتے ہیں, اگر آپ اگر چاہیں تو ہم اس پروگرام کو ختم کر لیتے ہیں, اور آپ کی آڈینس شاید ہو, کیونکہ نہیں, میں نے تو آپ کو خبر دینی ہوتی ہے اور ساتھ میں لوگوں کی نبض بتا دینی ہوتی ہے. آگے جناب آپ کی مرضی, آپ چلائیں نہ چلائیں. بالکل ٹھیک ہے جی, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.